سائفر کسی بھی اہم اور حساس نوعیت کی بات یا پیغام کو لکھنے کا وہ خفیہ طریقہ کار ہے جس میں عام زبان کی بجائے کوڈز پر مشتمل زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی عام سفارتی مراسلے یا خط کی برعکس اس سائفر کو کوڈز زبان میں لکھا جاتا ہے۔ سائفر کو کوڈ زبان میں لکھنا اور ان کوڈ کو ڈی کوڈ کرنا کسی عام انسان نہیں بلکہ متعلقہ شعبہ کے ماہرین کا کام ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان کے دفتر خارجہ میں گریڈ 16 کے 100 سے زائد اہلکار موجود ہیں جنہیں سائفر اسسٹنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ سائفر اسسٹنٹ پاکستان کے بیرون ملک سفارت خانوں میں بھی تعینات ہوتے ہیں۔ اب سائفر کے معاملے کو سمجھنے کے لیے امریکہ میں پاکستان کے سابقہ سفیر اسد مجید کے دفتر واشنگٹن کا رخ کرتے ہیں۔ ان کے امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو سے واشنگٹن میں ایک کھانے پر غیر رسمی ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں امریکی عہدیدار نے پاکستان سے متعلق اہم امور پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اسد مجید نے یہ سمجھ کر یہ گفتگو انتہائی اہمیت کے حامل لہٰذا اس سے متعلق دفتر خارجہ کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر نے سفارت خانے میں تعینات سائفر اسسٹنٹ کے ذریعے اس ملاقات کے بارے میں اپنے پیغام کو کوڈ لینگویج میں بدلا، اسے مخصوص ذریعے سے اسلام آباد میں خارجہ سیکرٹری کے نام سے ارسال کر دیا۔ یہ مخصوص ذریعہ کو مشین، فیکس، ٹیلی گرام، صوتی پیغام یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اور اس کا دار و مدار کسی بھی ملک کے زیر استعمال اور اس ٹیکنالوجی پر ہوتا ہے جو وہ اس سلسلے میں استعمال کرتے ہیں۔ یوں یہ سائفر پیغام اسلام آباد پہنچ گیا۔ یہاں یہ سائفر جیسے ہی موصول ہوا تو پھر دفتر خارجہ نے اپنے سائفر اسسٹنٹ کی مدد سے طلب کی اور پھر اسے ڈی کوڈ کر لیا گیا۔ اس سائفر کو ڈی کوڈ کروانے کے بعد دفتر خارجہ کے اعلیٰ عہدیداران اس نتیجے پر پہنچ گئی سائفر کو ہر صورت 4 اہم شخصیت کو بھیجنا لازمی ہے۔ یہ سائفر وزیر اعظم، صدر مملکت، آرمی چیف اور DGISA کو بھیجا گیا۔ دفتر خارجہ کے حکام کے مطابق سائفر کی یہ تمام کاپی اصلی اور تصور کی جاتی ہیں اور 1 مہینے کے اندر سائفر کو واپس دفتر خارجہ بھیجنا ہوتا ہے۔ یہ کام اس وجہ سے بھی ایسے انداز میں ہو جاتا ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر میں بھی دفتر خارجہ کے اہم 2 سے 3 افسران تعینات ہوتے ہیں جو اس کمیونیکیشن کو یقینی بناتے ہیں۔ دفتر خارجہ کو آرمی چیف، DGISA اور صدر مملکت بھیجی گئی کاپیاں تو دفتر خارجہ کو موصول ہو گئیں مگر وزیر اعظم کو بھیجا گیا سائفر دفتر خارجہ کو موصول نہیں ہوا، جس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اس کا کوڈ کمپرومائز تو نہیں ہو گیا یا کہیں یہ سائفر کسی دوسرے ملک کے ہاتھ تو نہیں لگ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتی حلقوں میں بھی اس حوالے سے تفتیش پائی جاتی ہے۔ سابقہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چند دنوں پہلے نجی ٹی وی چینل ایئر کو بتایا کہ عام طور پر ایسی کلاسیفائیڈ دستاویزات کو پبلک نہیں کیا جاتا، تاہم ان کے مطابق یہ سائفر ابھی بھی ایوان صدر اور دفتر خارجہ میں موجود ہے۔ ان کے مطابق حکومت کا یہ تصور دینا سائفر غائب ہو گئے یہ درست نہیں ہے۔